بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوان کو ضلع پونچھ میں ایک آپریشن کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے حریت کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم کردہ تنازع ہے، جسے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن اور منصفانہ طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے، جو اگست 2019 سے سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر نظر بند ہے، ایک بیان میں نام نہاد مین سٹریم سیاست میں اپنی شمولیت کے حوالے سے بھارتی میڈیا میں گردش کرنے والی رپورٹس کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے ان افواہوں کو بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا قرار دیا جو بھارتی ایجنسیوں کی ایما پر ان کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ حریت کے اس عزم پر قائم ہے کہ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے، جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن اور منصفانہ طریقے سے تمام فریقین کے درمیان بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا ہے۔ جیلوں میں کچھ حریت رہنماؤں کی بیماری اور موت کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد بھارتی سپریم کورٹ نے بلاخر بھارت اور مقبوضہ علاقے کی جیلوں میں ناگوار حالات سے متعلق شکایات کو تسلیم کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نچلی عدالتوں اور حکام پر زور دیا کہ وہ گنجائش سے زیادہ قیدی رکھے جانے، مقدمے کی سماعت میں تاخیر، تشدد اور ناروا سلوک، صحت اور حفظان صحت کو نظر انداز کیے جانے، ناقص خوراک اور ناکافی لباس جیسے مسائل پر قابو پا لیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد ڈائریکٹر جنرل جیل خانہ جات مقبوضہ علاقے کی ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فی الحال مقبوضہ جموں کشمیر کی 14 جیلوں میں 3578 قیدیوں کی گنجائش ہے، جبکہ وہاں 5048 قیدی رکھے گئے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر شاہجہاں پور میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مسلمانوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہندو انتہا پسند بدھ کی شام سید شاہ فخر عالم مسجد میں داخل ہوئے اور قرآن پاک کو آگ لگا دی۔ مظاہرین نے علاقے میں کئی گھنٹے تک ٹریفک بلاک رکھی۔ ویانا میں قائم انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ نے بھارتی حکومت سے کہا ہے کہ وہ صحافیوں کو ہراساں کرنا بند کرے۔ تنظیم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے ویب پورٹل دی وائر کے بانی ایڈیٹر اور دیگر ایڈیٹرز پر چھاپے مارنے پر بھارتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ضبط کیا گیا تمام سامان واپس کرنے کو کہا۔ چین نے دیرینہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن اور خوشحال جنوبی ایشیا تمام فریقوں کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ یہ عزم وزیر اعظم شہباز شریف کے 2 روزہ دورے چین کے اختتام پر جاری مشترکہ اعلامیہ میں ظاہر کیا گیا۔ پاکستان نے چین کو جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ چین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مسئلہ کشمیر تاریخ کا ادھورا تنازع ہے، جسے اقوام متحدہ کے منشور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور 2 طرفہ معاہدوں کی بنیاد پر پرامن طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ اعلامیہ میں تمام تصفیہ طلب تنازعات کو مخلصانہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔